یہ سن کر ڈی جی آئی ایس پی آر کیا محسوس کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق 2025 دہشت گردی کے حوالے سے اہم سنگ میل ثابت ہوا، جس کے دوران اس معاملے پر عوام، ریاست اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی آ گئی۔ کسی قسم کی کوئی خلیج باقی نہیں رہی سوائے چند مخصوص افراد اور گروہ کے، باقی ساری قوم ایک پیج پر آ چکی ہے۔ اب چونکہ وہ لطیفے میں گول گپے والے کا جواب سن کر مولانا کے تاثرات کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے مجھے بھی نہیں معلوم کہ طلال چودھری کی اس بات پر ڈی جی صاحب کا پھر جو رد عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر، دوسرا بیان وہ خواجہ آصف کا ہے۔ اب وہ موصوف کہتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ہمیں جہازوں کے اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اچھا، ویسے اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جنگی جہازوں کی پرفارمنس وہ لاجواب تھی۔ اچھا، پھر گزشتہ روز بھی بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے یہ پاک فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی اور GF-17 کی خریداری میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن یہ 6 ماہ میں آئی ایم ایف سے جان چھڑانے والی بات یہ کچھ زیادہ ہی چھوڑی بھی نہیں لگتی، چونکہ JF-17 کوئی کاغذ سے بنے جہاز تو نہیں ہے نا، جو 6 ماہ میں تھوک کے حساب سے بن بھی جائیں گے اور فروخت ہو کر ان کی قیمت بھی وصول ہو جائے گی۔ لہٰذا خواجہ صاحب، آپ کی خواہشات کی قدر، لیکن آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں نا تو بات جو ہے وہ الٹی ہی پڑ جاتی ہے۔ اب جناب، کس کو یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا نعرہ کب سے آپ اور آپ کی لیڈرشپ لگا رہی ہے؟ کم از کم یہ 90 کی دہائی سے تو یہی باتیں جو ہیں وہ لگاتار سنی جا رہی ہیں، جس کا مقصد عام طور پہ عوام کو گمراہ کرنا اور جو ریئل ایشوز ہیں نا ان سے توجہ ہٹانے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ شاید ایسی ہی باتیں سن کر تو مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ پھر کرتے رہیں سواری جب تک یہ آپ کو دستیاب ہے، لیکن خدا را آپ حقیقت کے قریب رہا کریں۔ بہرحال واپس ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف آتے ہیں۔ اب جو کچھ ان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو دیکھیں اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ یہ ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز، جن میں فوج، پولیس، رینجرز، FCC اور دیگر پیرا ملٹری فورسز کے اہلکار شامل ہیں، تو یہ تمام دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، سب سے اہم سوال تو یہ ہے نا کہ کیا گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے ان لازوال قربانیوں کا حق ادا ہوا، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ سیاست کی نظر ہوئی؟ اب یہ بات کرنا کہ ملک میں دہشت گردی کے 80% جو واقعات ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہاں پر موجود سیاسی عناصر اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور صوبے کی سیاسی قیادت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے، انہیں سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ تو کیا ان باتوں سے ریاست کا فائدہ ہوگا یا دہشت گردوں کو ہی موقع ملے گا؟ ان دہشت گردوں کو جن کا مقصد ہی تفریق پیدا کر کے ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب اس سے تو پھر 80 کی دہائی یاد آ جاتی ہے، جب افغان جنگ جاری تھی اور افغان مہاجرین کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بسانے کا عمل جاری تھا، پھر جس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے کسی نہ کسی علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر بم دھماکے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت قوم پرستوں اور خاص طور پہ ANP پر روس کی حمایت کا الزام لگا کر انہیں غدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اچھا، آج وہی دیکھیں کہ ANP محب وطن ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر غداری کے اس وقت فتوے لگ رہے ہیں۔ تو جناب، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن زبان سے کہی ہوئی جو بات ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے۔ اب کیا پتا کہ 2-3 سال بعد پھر ملک میں کیا حالات ہوں، کس کی حکومت ہو اور کیا اس وقت پالیسی ہو، لہٰذا کسی کو بھی ٹیگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اب گزشتہ روز کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی ادارے کے ترجمان نے بات تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی لیکن میسیجنگ پولیٹیکل تھی۔ اچھا، آج کل وہ ونڈر بوائے اور حکومت کی تبدیلی کی کافی باتیں چل رہی تھی، تو چلیں اس پریس کانفرنس سے کم از کم کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن حکومت کی سانس میں سانس تو آئی ہوگی۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی کے سلیکٹیو سارٹس چلا کر یہ تاثر دیا گیا کہ ان سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں ہے، جبکہ سہیل آفریدی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کے بیانات کو سیاق و سباق کے بغیر دکھانا یہ پھر کیا تھا، یا یہ کس چیز کی کوشش تھی؟ اچھا، اب گزشتہ روز یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان اور خیبر پختونخوا حکومت کے علاوہ
तमाम जो जमातें हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत करती हैं, लेकिन इस हकीकत को कहा यह जा रहा है कि बयान तो किया नहीं गया कि हाल ही में केपी असेंबली में एक जिरगा हुआ है जिसमें सूबे की तमाम सियासी और मजहबी जमातों के अलावा जुमला कबाइली उमाइदीन ने शिरकत की थी। इसमें नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर और जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक भी शरीक हुए। अच्छा, इस जिरगे का फिर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देरपा हल नहीं। इस एलामिये पर तमाम फरीकैन के दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन सिंगल आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया गया और फिर इसी जानिब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने तवज्जो दिलाई है। अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी एक्स पोस्ट पर यह कहा कि किसी भी मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देरपा हल नहीं होता। अच्छा, इसके बाद फिर सुहेल आफरीदी ने यह मुतालबा किया कि अगर दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देरपा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दीगर फैसलों के बजाय खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जिरगे के मुत्तफ़िका एलामिये पर अमल होने दिया जाए। फिर इस हवाले से उन्होंने जोर देकर ये कहा कि मुस्तकबिल में फैसले बंद कमरों और फर्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई पॉलिसीज़ के तहत किए जाएं। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि कौमी जिरगे का ये एलामिया वफाकी हुकूमत को भेजा गया था जिस पर अब तक वफाकी हुकूमत ने इतलात ये हैं कि कोई रद्द अमल नहीं दिया है और केपी असेंबली के स्पीकर कई बार उन्हें रिमाइंड भी करवा चुके हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस पर मुकम्मल खामोश है। अब दिलचस्प बात यह है कि DGISPR ने इस हकीकत का इजहार खुद भी किया है कि हम ऑपरेशन करके इलाका खाली करवाते हैं, लेकिन जब वहाँ से जाते हैं तो दहशतगर्द वो फिर वापस आ जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अब इससे तो फिर यही बात साबित होती है ना कि सिर्फ ऑपरेशन जो है वो मसले का पायदार हल नहीं है। अच्छा, इस हवाले से फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। लिहाजा इस सूरत हाल से ये सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के बेतहाशा वसाइल खर्च हो रहे हैं और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी नहीं होता। तो क्या अब इस सूरत हाल पर गौर किया जाएगा? तो इस सवाल का जवाब भी DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ ही दे दिया। एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि सूबे का वज़ीर आला ऑपरेशन के हक़ में नहीं है और आप ऑपरेशन की बात करते हैं, तो फिर होगा क्या? इसके जवाब में DGISPR ने पहले तो वाज़े तौर पे ये बताया कि सूबाई हुकूमत तो बहुत पहले से ये कह रही है, लेकिन उनके कहने की कोई अहमियत नहीं, ऑपरेशंस पहले से जारी हैं। फिर उन्होंने आइन की किताब खोली और आर्टिकल 17 पढ़कर सुनाया। अच्छा, अब एक बात की तो देखें दाद देनी पड़ेगी कि इस सवाल की तैयारी वो DG साहब ने पहले से कर रखी थी, लेकिन खैर जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत कोई भी सियासी एसोसिएशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मुनाफी हो नहीं सकती। अब यकीनन ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे आर्टिकल 17 का हवाला सुनकर वो 2024 के इलेक्शन से पहले का काजी फायज ईसा का एक फैसला याद आ गया, जब PTI से बल्ले का निशान छिन गया था। हालांकि अदालत में PTI के वकील अली जफर वो आर्टिकल 17 का हवाला देते देते थक गए थे कि किसी भी जमात से आप ये हक नहीं छीन सकते, लेकिन लगता है कि काजी फायज ईसा आज से बहुत पहले उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर DGISPR गुज़िश्ता रोज़ पहुंचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के मुनाफी है। लेकिन काजी फायज ईसा के फैसले का फिर अवाम ने क्या हाल किया, तो ये सब ने 8 फरवरी को देख ही लिया। बहरहाल अहम सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी चीज़ या कौन सी बात पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुनाफी है? क्या चंद अफराद या कोई एक इदारा ये फैसला करेगा, या ये फैसला अवाम के मुंतखब करदा जो क़यादत है वो करेगी? तो जनाब ये है वो बुनियादी सवाल जिसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार दिखाई नहीं देता। अच्छा, फिर इसी से जुड़ी एक और बात का DGISPR ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि 2021 में TTP को अफगानिस्तान से वापस लाकर बसाने के फैसले में तो अस्करी क़यादत भी शामिल थी, फिर आप इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही क्यों डालते हैं? तो इस पर उन्होंने एक ऐसी तौजीह पेश की जिस पे माजरत के साथ दलील कम और गुस्सा
وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کی حکومت اور اس کو چلانے والا شخص مکمل با اختیار تھا، وہ اپنی پارٹی کو بھی آمر کی طرح چلاتا تھا، وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر وہی بات دہراتا۔ اس وقت اسی شخص نے کہا تھا کہ بات چیت کرو۔ اچھا، پھر عمران خان کے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایسی بات کی جو کسی بھی ادارے کے ترجمان کو کہا جاتا ہے کہ سوٹ نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنا با اختیار وزیر اعظم تھا کہ آرمی چیف کو اس نے قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اب جناب اس بات میں کتنا وزن ہے اس کا فیصلہ تو پھر آپ خود کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف کو باپ کہنے والی بات وہ عمران خان نے نہیں بلکہ شہریار آفریدی نے کی تھی۔ اب یہ تجزیے ہو رہے ہیں، رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسی خلاف حقیقت بات کرنے سے عمران خان کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہاں کہنے والے کی کریڈیبلٹی پر اس کا اثر ضرور پڑے گا یا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک جنرل بات ہے نا کہ جب آپ کسی بھی مسئلے کو اس حد تک پرسنلائز کر دیتے ہیں تو پھر ویسی ہی زبان میں جواب آنا یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ اب اسی طرح کا جواب پھر ایمان مزاری نے بھی دیا ہے، جن کے بارے میں گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ وہ باریک وارداتیوں میں شامل ہیں، جس پر پھر ایمان مزاری نے اپنے ایکس پوسٹ میں تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہادر محافظ صاحب اتنے سچے ہیں تو عوام کو جواب دیں کہ اصل میں باہر سے کس کی ڈوریاں چلتی ہیں، ملک سے باہر جزیرے کس نے خریدے، پاپا جونز کس کو کہا گیا، سروس کے بعد بیرون ملک عیاشیاں کس نے کی، 1948 سے 2010 تک کس نے امریکہ سے 21 ارب ڈالر وصول کیے، اپنے شہریوں کو ڈالر کے عوض کس نے بیچا، ایک پروفیسر کو ان کے گھر سے جبری طور پہ لاپتہ کر کے تحویل میں ہی اسے دہشت گرد بنا کر زبردستی ویڈیوز کس نے بنوائیں اور کیوں بنائیں۔ میڈیا پر باتیں کرنی ہیں، آئین کی دھجیاں اڑانی ہیں تو جواب بھی دینا سیکھنا ہوگا۔ ادھر سیاستدانوں سے لے کر وکیل تک جواب دے ہیں تو صاحب اپنے آپ کو مقدس گائے نہ سمجھیں، ان کو اب بڑا ہونا چاہیے۔ اب بات چونکہ بڑا ہونے کی آ گئی ہے تو پھر میں بھی آگے بڑھتی ہوں۔ گزشتہ روز ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر جہاں قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا تھا وہاں دن میں تو پانی پھینکا گیا، لیکن رات گئے تک دھرنا جاری رہا۔ پھر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی مشاورت سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اچھا، اس موقع پر پھر محمود خان اچکزئی نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور راولپنڈی کے عوام کے لیے اہم پیغام دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو اور وہ رہا ہوں تو پھر اگلے منگل کو کم از کم 10,000 لوگوں کو یہاں آنا چاہیے۔ اس سے پھر کم از کم اس بات کی تو دیکھیں تصدیق ہوتی ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف 10,000 لوگوں کا اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی۔ اس لیے عمران خان کی بہن نورین نیازی نے بھی یہ باور کرایا کہ ہمیں نہ سیاست کرنی ہے اور نہ ہی ہمیں الیکشن لڑنا ہے، ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ سب منگل کو آئیں۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بالعموم اور راولپنڈی کی تنظیم کے لیے بالخصوص ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اگلے منگل کو اڈیالہ کے باہر مطلوبہ تعداد میں جمع ہوں، ورنہ پھر کسی کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ جیسا چل رہا ہے تو ویسے ہی چلتا رہے گا، لائک کہ خان صاحب کی بہنیں اور کچھ کارکنان آئیں گے جنہیں واٹر کینن سے پھر منتشر کر دیا جائے گا اور پھر چل سوچات۔ اچھا، دوسری طرف اب حالت یہ ہے کہ جو کیسز کی سماعت ہے نا اس میں بھی عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اب یہ گزشتہ روز GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوئی اور اس دوران عمران خان کے وکیل ہدایات لینے کے لیے ان سے ملاقات کی درخواست ہی کرتے رہ گئے، لیکن اس حوالے سے عدالت نے کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا۔ اب وکیل تک رسائی تو یہ تو پھر کسی بھی ملزم کا بنیادی حق ہوتا ہے نا، جس کو روکنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا، لیکن انہوں نے بھی انہیں اپنی مرضی کا وکیل دے کر عدالت میں پیش کیا، لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کو یہی شکایت ہے کہ اس ملک کے شہری اور سابق وزیر اعظم کو اس کا حق جو ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس پر عمران خان کے وکیل نے ملاقات کا حق نہ دینے تک کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن عدالت نے اس حوالے سے داد رسی کرنے کے بجائے ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کر کے سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئے لوور کورٹس کے معاملات۔ اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ اور 27ویں ترمیم کی، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بول پڑی ہے۔ تو ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کوئی عام قانون نہیں، یہ دراصل عدلیہ کی آزادی پر لانگ ٹرم حملہ ہے۔ اب ایسے سچ پوچھیں تو
پھر دیکھیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ویسے تو ایمنسٹی کے مطابق یہ ترمیم دراصل عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل اور قانون کی حکمرانی پر مسلسل حملوں کی انتہا ہے. اچھا، اس حوالے سے پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا پوائنٹ اٹھایا ہے؟ تو ان کے مطابق اس ترمیم کے تحت جو فیڈرل آئینی عدالت بنائی گئی ہے وہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر حاوی ہوگی، لیکن خود سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند نہیں ہوگی. پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سوال یہ اٹھایا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی حتمی نہ رہے تو آئینی تشریح میں کنفیوژن اور تاخیر کو کون روکے گا؟ اچھا، پھر اسی طرح ججز کی تقرری پر الگ سے سوالات اٹھائے گئے کہ کس طرح پہلے آئینی عدالت کے سربراہ اور ججز کا تقرر صدر نے وزیر اعظم کے مشورے سے کیا اور جوڈیشل کمیشن کو بالکل نظر انداز کیا گیا، جو کہ عدلیہ میں براہ راست سیاسی مداخلت کے مترادف ہے. اچھا، پھر ایک اور بات جس پر ایمنسٹی بہت واضح ہے وہ صدر اور اعلیٰ فوجی قیادت کو دیا گیا تاحیات استثناء ہے. اب ایمنسٹی کہتی ہے کہ یہ استثناء قانون کے سامنے برابری کے اصول کی خلاف ورزی ہے اور متاثرین کے لیے مؤثر انصاف کے راستے بند کر دیتا ہے. ان کے الفاظ میں یہ شقیں طاقت کے بے لگام اور من مانی استعمال کی راہ ہموار کرتی ہیں. ایمنسٹی نے یاد دلایا کہ یہ ترمیم بغیر کسی سنجیدہ مشاورت کے چند دنوں میں پارلیمنٹ سے منظور کرائی گئی. نہ اس میں سول سوسائٹی شامل تھی، نہ وکلا برادری، اور نہ ہی اپوزیشن کی مؤثر رائے لی گئی. پھر ایک اور اہم نقطہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ ترمیم والے دن 2 سینئر